إن الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت بہت وسیع ہو گئی، عجم کے کافی علاقے مسلمان ہو گئے۔ جب عجمی لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی عبادات اور اعمال کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ عجمی لوگ جو عربی نہیں سمجھتے، انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے۔ مسلمان جس طرح عبادت کرتے ہیں اسی طرح وہ عبادت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح وہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے نوٹ کیا کہ ان کے عقائد جو پہلے تھے وہی عقائد ہیں۔ عقیدہ کے معاملے میں کوئی فرق نہیں آیا، عقیدہ کے اندر ابھی لوگوں کے جھول ہے۔ لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا لیکن اس کے مطلب کا نہیں پتہ۔ حضرت عثمان بن عفان نے خط لکھا، سلطنت کے تمام گورنروں کو اکٹھا کیا، میٹنگ کی، اور آپ نے خطبہ پڑھنے کے بعد تمام گورنروں کو ایک حدیث سنائی جس کے راوی خود حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی مرنے والا مر گیا اور اس کو لا الہ الا اللہ کا علم تھا،
وہ جنت میں جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا جو حدیث کوٹ کی اس میں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ وَهُوَ يَعْلَمُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس کو کلمے کا علم ہونا چاہیے، کلمے کا مفہوم کا پتہ ہونا چاہیے، کلمے کے تقاضوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ کلمۃ الاخلاص، کلمۃ التقوی، کلمۃ التوحید ہے۔ یہ ایک جملہ نہیں ہے کہ جو زبان سے ادا کیا اور بس۔ آپ نے گورنروں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے نوٹ کیا سلطنت میں کہ لوگ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور لوگوں کے عقائد بھی صحیح نہیں ہیں۔ اپنے اپنے علاقوں میں جا کے لوگوں کو کلمے کی تعلیم کا بندوبست کرو، لوگوں کو کلمے کے معنی اور مطلب بتاؤ کہ اس کلمے کو سمجھنا ہے، کیونکہ شروع اسلام میں جن لوگوں نے کلمہ پڑھا انہوں نے سمجھ کے پڑھا، جنہوں نے انکار کیا انہوں نے سمجھ کے انکار کیا۔ پڑھنے والے بھی مطلب سمجھتے تھے۔ ابو جہل سے کسی نے کہا نا، جب اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ اللہ کے سچے نبی، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی، قسم اٹھا کے ابو جہل نے کہا اپنے دوست کو۔ دوست نے کہا پھر کیا مسئلہ ہے، ان کی دعوت کو قبول کر لو، ان کی دعوت ہے لا الہ الا اللہ، یہ پڑھ لو۔ کہنے لگا یہ ایک جملہ نہیں ہے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھ لوں اور بس، یہ ایک دین ہے، اس کے پیچھے ایک فکر ہے، تمام الہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ جب محمد رسول اللہ پڑھوں گا تو تمام دنیا کے معاملات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کرنے پڑیں گے۔ اب میں حکم ہوں، میں چودھری ہوں، میں پنچایت کرتا ہوں، فیصلے میں کرتا ہوں، پھر میں فیصلے نہیں کروں گا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کریں گے۔ یہ بات تو ابو جہل بھی جانتا تھا۔ یعنی جنہوں نے انکار کیا سمجھ کے کیا، اور جنہوں نے اقرار کیا انہوں نے بھی سمجھ کے کیا۔ آج جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ درد پیش کر رہے ہیں گورنروں کو، آج اس امت کی وہی حالت ہے۔ لوگ کلمہ بھی پڑھے جا رہے ہیں مقبروں کے اوپر، اور غیر اللہ کے سامنے جھکے ہوئے بھی ہیں۔ کلمہ کا ورد نہیں، مراقبہ حال بنائے ہوئے ہیں۔ عام لوگ تو 2 4 5 دفعہ دن میں پڑھتے ہوں گے، لوگوں نے مراقبہ کے حال بنائے ہوئے ہیں، اور وہاں ورد کیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کا۔ کسی نے 1000 دفعہ کرنا ہوتا ہے، کسی نے سینکڑوں دفعہ کرنا ہوتا ہے، لیکن 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی وہ غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، وہ کسی درخت کے سامنے جا کر جھک جاتا ہے، وہ کسی قبر والے سے مانگ رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کو اس کلمے کا علم نہیں ہے۔ آج امت یہ دھوکہ کھا رہی ہے، واضح بات نہیں کی جاتی، لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا آخر وہ جنت میں جائے گا۔ جس نے کلمے کا علم حاصل کیا اور اس پہ عمل کیا وہ جنت میں جائے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک جملہ پڑھا، اس کے اندر پاور بڑی ہے، طاقت بڑی ہے۔ یہ ایک جملہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں 7 زمین اور آسمان اور ان کے اندر رہنے والی مخلوق کو رکھ دیا جائے تو یہ کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا تھا ہجرت کی رات جب عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے، فرمایا عثمان مجھے چابی دو، میں نے 2 نفل پڑھنے، بیت اللہ کے اندر جانا ہے۔ اس نے کہا جی آپ کے لیے چابی نہیں، انکا جئتی دین محدث، آپ ایک نیا دین لے کے آئے ہیں، آپ کے لیے دروازہ نہیں کھل سکتا۔
آپ نے فرمایا عثمان میں تو لوگوں کو ایک رب کی پوجا پہ جمع کر رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، یہ باپ دادا کے دین کے خلاف ہے۔ فرمایا عثمان پھر دیکھنا، جو کلمہ میں پیش کر رہا ہوں اس کی طاقت پھر دیکھنا، ایک وقت آئے گا ہم مکہ کو فتح کریں گے اور یہ چابیاں میری ہتھیلی میں آ جائیں گی، میری مٹھی میں آ جائیں گی، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہوں گا چابی دوں گا۔ عثمان کہتے ہیں اس وقت مجھے یہ بڑی عجیب سی بات لگی کہ ان کو کوئی اپنی مجلس میں بیٹھنے نہیں دیتا بات کرنے کے لیے، خاندان والے سارے خلاف ہیں، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، برادری قبیلہ شہر میں رہنے نہیں دے رہے، اس کو دن رات نکالنے کی پلاننگیں اور قتل کی پلاننگیں ہو رہی ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ چابی بھی میرے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے وہ وقت دکھایا کہ جب آپ کے ہاتھ میں وہ چابی آئی اور آپ نے بیت اللہ کو کھولنے کے بعد دیکھا، صحابہ پہ نظر دوڑائی چابی دینے کے لیے، تو صحابہ اپنی اپنی ایڑیوں کے بل، پنجوں کے بل اٹھ کے اپنے آپ کو سامنے کر رہے ہیں کہ یہ عظمت مجھے مل جائے، یہ شرم مل جائے۔ آپ نے فرمایا عثمان نظر نہیں آ رہے، عثمان بن طلحہ۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو روتے ہوئے چلے گئے ہیں۔ فرمایا بلاؤ، عثمان کو بلایا، رو رہا ہے۔ فرمایا عثمان تو کہتا تھا میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے اور تو رو رہا ہے، تو نے دل سے نہیں پڑھا۔ حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ تو میں نے دل سے پڑھا ہے، روتا کیوں ہے؟ رو رہا ہوں اس لیے کہ آپ کی وہ بات مجھے آج یاد آئی ہے، اس رات جب میں نے چابی نہیں دی تھی اور آپ نے فرمایا تھا عثمان ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ آج مجھے وہ بات آپ کی یاد آئی اور رونا آ گیا، آپ کی بات کتنی سچی اور سچی ثابت ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا عثمان پہلے کافروں نے چابی دی، چھن گئی تیری چابی، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چابی دے رہا ہوں، قیامت تک کوئی ظالم کوئی جابت اس سے چابی نہیں چھین سکے گا۔ اللہ اکبر۔ بیت اللہ کی امامتیں چینج ہوتی رہیں، بیت اللہ کی خطابتیں چینج ہوتی رہیں، لیکن چابی عثمان بن طلحہ کی اولاد کے اندر ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی پریکٹیکل صداقت ہے۔ آج فزیکل بات یہ موجود ہے، پڑھ لو اس چابی دان کا شجرہ نصب، اس کے اوپر چاند جو بنا ہوا ٹوپی پہ، وہ شجرہ چلتا چلتا حضرت عثمان بن طلحہ تک چلا جاتا ہے۔ آج اس کا عقیدہ، لوگ کہتے ہیں نیا مذہب لے کے آج اس کا عقیدہ منہج طریقہ دیکھ لو جا کے، جن کے لیے بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے۔ اللہ اکبر۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ جس میں آپ نے فرمایا، حضرت عثمان نے اپنے گورنروں کو سنائی، لو سمیتو، جس کے خود راوی ہیں، لو سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو اعلم لا الہ الا اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے کلمے کا علم حاصل کر لیا، اس کلمے کے بارے میں سیکھ لیا، اللہ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اب اس کو کیسے سیکھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے یہ ایک فکرہ ہے، ایک جملہ ہے، اس کو کیسے سیکھنا، کیسے سیکھا جائے، کیسا عقیدہ رکھا جائے، کس طرح اس کو پڑھا جائے، کیسے معنی اور مطالب اس کے لیے جائیں کہ ہمارے اوپر بھی یہ حدیث فٹ آئے کہ ہم بھی داخل الجنہ ہو جائیں، ہمارے اوپر بھی حرم اللہ علیہ النار، اللہ آگ کو حرام کر دے۔ اس کی مثال میں قرآن کے ایک واقعے سے، جو ایک نبی کا واقعہ ہے، وقت کا نبی ہے، اس سے دیتا ہوں۔ یونس علیہ السلام ہے، قوم نے دعوت کا انکار کر دیا، اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا، ابھی اللہ کی اجازت نہیں ہوئی قوم کو چھوڑنے کی، چھوڑ دیا، اپنی مرضی سے نکل گئے شہر سے، کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی ڈولنے لگی، ملا نے کہا کہ میرا تجربہ، میری سرور سے یہ کہتی ہے کہ ہماری پکڑ آ گئی ہے، کشتی ڈول رہی ہے، سواریاں اوور لوڈ نہیں ہیں، روٹین کے مطابق ہیں، لیکن میری کشتی کے اندر کوئی ایسا شخص ہے
جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آ گیا، اپنے مالک کو ناراض کر کے آ گیا، وہ بندہ کھڑا ہو جائے ورنہ سب ڈوب جائیں گے۔ وہ بتا دے، اپنے آپ کو پیش کر دے۔ یونس علیہ السلام پیغمبر سوچا کہ اللہ کا حکم تو نہیں آیا تھا، ابھی اللہ نے حکم نہیں دیا تھا کہ چلے جاؤ، میں اپنے رب کے بغیر حکم کے آ گیا ہوں، اپنے مالک کی اجازت کے بغیر میں ہی آیا ہوں۔ یونس علیہ السلام کو کشتی سے نکالا گیا، جب پھینک دیا گیا، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو، یہ میرا مہمان، اس کو اپنے پیٹ میں رکھ۔ اب مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ اب اس نبی نے بھی وہاں یہی کلمہ پڑھا ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے اس میں سبق چھوڑا ہے۔ یونس علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت۔ کیا اپنے آپ کو مسلمان کر رہے ہیں؟ مسلمان نہیں ہے، پہلے نبی ہیں وقت کے۔ کیا ذکر تسبیح پکڑ کے ذکر کرنا شروع کر دیا ہے کہ میں کلمے کا ورد کروں؟ یہ مقصد ہے؟ نہیں، مصیبت میں پھنس گئے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے ہیں۔ پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اندھیروں میں چلے گئے ہیں۔ اب تو ضرورت ہے پکارنے کی، مدد کی، کسی کو سنانے کی، اپنا حال پیش کرنے کی ضرورت ہے کسی کو۔ اب پیغمبر نے کہا کہ لا الہ الا انت، اللہ میرے اس حال کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، میں جہاں ہوں، جس کیفیت میں ہوں، جس مصیبت میں ہوں، لا الہ الا انت، تو جانتا ہے، دنیا میں کائنات میں کوئی نہیں جانتا، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی نہیں جانتا۔ یہ ایک معنی لیا۔ دوسرا، لا الہ الا انت، اللہ میں فریاد کروں بچانے کے لیے، پکاروں بچانے کے لیے، میری آواز کو تیرے علاوہ کوئی سن نہیں سکتا۔ لا الہ الا انت، تو سن سکتا ہے، کوئی سن نہیں سکتا، نہ کوئی واقف ہے، نہ کوئی سن سکتا ہے۔ اب جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے، اب وہ اپنا مائنڈ تیز کرے، دہرائے، دیکھے کہ پیغمبر اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہے کلمہ پڑھ کے، کیا پیش کر رہا ہے، کیا عمل کر رہا ہے، میرا کیا حال ہے۔ تیسرا کیا سبق چھوڑا؟ لا الہ الا انت، اللہ مجھے یہاں سے نکلنے کی، اس مصیبت سے نجات کی ضرورت ہے، تیرے علاوہ کوئی نجات نہیں دے سکتا، اللہ کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ انی کنت من الظالمین، اللہ میں لاچار ہوں، میں بے بس ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ میں لاچار ہوں، میں بے بس ہوں، نہ میری پکار کوئی سن سکتا ہے، نہ میرے حال کو کوئی جانتا ہے، اللہ نہ کوئی نکال سکتا ہے یہاں سے۔ کیا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے یہی عقیدہ ہے؟ یا لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اور یہ دل میں سوچتا ہے، دماغ یہ کہتا ہے کہ نہیں، فلاں سرکار بھی میرا حال جانتی ہے، میں یہاں سے پکاروں گا یا قبر میں آواز دوں گا تو فلاں ہستی جو ہے وہ میلوں دور سے اور منو مٹی کے نیچے میرے حال سے واقف بھی ہوگی، میری آواز بھی سن لے گی، اور جب مجھے پکڑا جائے گا، فرشتے پکڑیں گے عذاب کے لیے، اور وہ مجھے بچانے بھی آ جائے گی۔ تو بھائی اس نبی کا عقیدہ اور پھر آپ کا عقیدہ ٹکرا رہا ہے، پھر قرآن کا عقیدہ پیش کردہ اور آپ کا عقیدہ ٹکرا رہا ہے، پھر لا الہ الا اللہ کا جو علم ہے اور جو معرفت ہے وہ اور آپ کی سوچ ٹکرا رہی ہے، پھر آپ نے کلمہ پڑھا بھی ایسا ہی ہے اور نہ پڑھا بھی ایسا ہی ہے، آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی اس کو دی ہے جس نے اس کے معنی اور مطلب کو سمجھا ہے۔ وَهُوَ يَعْلَمُ اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جس نے اس کا علم حاصل کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تینوں چیزیں، تینوں عقیدے پیش کیے نبی نے مچھلی کے پیٹ میں،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں لا لابث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یونس پیغمبر ہمیں مچھلی کے پیٹ کے اندر سے نہ پکارتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. ہمیں نہ پکارتا، اللہ کو نہ پکارتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت نہ پڑھتا، نہ اللہ کو پکارتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. اللہ اکبر. یہ ہے پاور لا الہ الا اللہ کی، یہ ہے برکت لا الہ الا اللہ کی، یہ ہے عقیدہ لا الہ الا اللہ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز ایک بندہ آئے گا، اللہ اس سے حساب لیں گے، ترازو لگا ہوگا، فرشتے اس کے نامہ اعمال کو لے آئیں گے، 99 رجسٹر اس کے گناہوں کے، اور ہر ایک رجسٹر حدیث کے مطابق تا حد نگاہ لمبا، وہ ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں گے. اب وہ بندہ تو ہل جائے گا، حواس باختہ ہو جائے گا. اتنے گناہ، اتنے رجسٹر لکھے ہوئے ہیں، گواہیاں بھی ہیں، فرشتے لکھنے والے ہیں، اور میں نے کی. دوسرے پلڑے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. شر بھی دیکھ لے گا، خیر بھی دیکھ لے گا. جو برائیاں کی ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی، جو نیکیاں کی ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی. اور اللہ فرمائیں گے ہم ظلم نہیں کرتے، یہ تیری ایک نیکی بھی ہے، ایک کاغذ، ایک ٹکڑا، اس کے اوپر یہ کلمہ لکھا ہوا. اب اس کے دل میں آئے گا یہ 99 اتنے لمبے لمبے رجسٹر اور چھوٹا سا قطعہ، یہ چھوٹا سا ٹکڑا کاغذ کا، یہ اور یہ کیا ہوگا؟ میں پکا جانمی ہوں، گیا بس، نامہ مال میں نیکی ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اس کا وہ نیکی والا عمل جو ہے وہ دوسرے پلڑے میں رکھو. رسول اللہ فرماتے ہیں اس نے ایسے خلوص نیت اور ایسے مضبوط عقیدے کے ساتھ کلمہ پڑھا ہوگا اور کلمے کو سمجھا ہوگا، عقیدہ ایسا اس کا مضبوط ہوگا کہ وہ ایک کاغذ 99 رجسٹروں سے بھاری ہو جائے گا. کیا مطلب اس کا؟ اس وقت یہ عقیدہ ہی رکھنا اس کلمے کے اوپر اتنا دشوار ہوگا، جان کا ہی خطرہ ہوگا. کلمہ توحید، کلمہ پڑھنا کچھ اور چیز ہے، اس کے اصل معنی بیان کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. کیوں؟ کیا مسالے نہیں ہیں ہمارے سامنے؟ مشکل کیوں ہے؟ کیا اللہ کو مشرکین مکہ الہ نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے، مانتے تھے. وہ جب کہا کہ لا الہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، سب باطل ہیں، الا اللہ، مگر حق ایک ہے، تو پھر کہنے والی زبان نبوت، انک لعلی خلق عظیم، کائنات میں بہترین اخلاق والی ہستی اور اللہ کی دعوت پیش کرنے والے امام الانبیاء نے جب اس قوم کو یہ کلمہ پیش کیا اور اس کے معنی سمجھائے جو وہ سمجھتے تھے، زبان تھی ان کی، کلمہ پیش کیا جاتا ہے وہ اس کا مطلب سمجھتے تھے. ہم مطلب نہیں سمجھتے، ہم تو تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں اور شرک بھی کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی کوئی مسئلہ آیا ہے تو کسی اور کو بھی پکار لیا ہے، ساتھ وہ بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اور کسی قبر پہ چھک رہا ہے. ایسا نہیں تھا، وہ مطلب سمجھتے تھے. جب ان کے سامنے پیش کیا گیا تو وقت کے نبی امام الانبیاء کو پتھر پڑے ہیں. یہ ایک کتاب جو اس کا پیش کیا گیا کلمے کا، یہ اس وقت میں اتنا مشکل کہ لا الہ الا اللہ کے اوپر عقیدہ رکھنا اور توحید پہ قائم رہنا جان جانے کا خطرہ ہے، اتنا مشکل ہے. اور آج پیش کر کے دیکھ لیں، لوگوں کو کہیں جا کے اللہ ہی کرتا ہے سب کچھ، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ ہی دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اعتراض نہیں کرے گا. لوگ کہیں گے ہاں اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، وہ لوگ سب کہیں گے ہاں اللہ رزق دیتا ہے. جب یہ کہیں کہ اللہ دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا،
اللہ رازق ہے، رزاق ہے، اور کوئی رزاق نہیں ہے. اس کو فارسی میں چاہے داتا کہہ لو یا رزاق کہہ لو یا رزق کرنے والا کہہ لو، کوئی نہیں ہے. پیش کر کے دیکھو. آج بھی کتنا مشکل ہے. اور اسلامی ریاست ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، 99% لوگ مسلمان ہیں. اس کلمے کو پڑھنے والے 99% ہیں. اس کا مطلب اور معنی کو آج بھی پیش کر کے دیکھو. اور اس میں طاقت پھر کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام ایک نبی کی اور میں مثال دیتا ہوں. جا رہے ہیں سفر پہ، اللہ کا حکم ہوا، راستے میں مصر آیا. وہ ایک ظالم بادشاہ ہے، عورتوں کو چھین لیتا ہے. مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے. جب وہ لے گئے اماں سارہ کو، ابراہیم علیہ السلام باہر ہے. اماں سارہ کو نہیں پتا کہ میرا خامند کس حال میں ہے، اور حضرت ابراہیم جد الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں پتا کہ میری بیوی کس حال میں ہے. اندر جب گئی ہیں، بادشاہ نے بری نیت کی ہے، بی صاحبہ سمجھ گئی. اب کیا کیا؟ کس کی دہائیاں دی؟ کس کو پکارا؟ یہ کلمہ کی معرفت ہے. کس کو پکارا؟ اللہم، اے میرے اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیری بندی، تیرے پیغمبر کی گھر والی، آج تک میری عصمت کی طرف کسی نے دیکھا نہیں ہے. میں اپنے ہسبینڈ خامند کے علاوہ میں نے کسی کی طرف نہ دیکھا ہے، نہ کسی نے میری طرف دیکھا ہے. اللہم لا تسلط علیہ الکافر، اللہ مجھے اس کافر سے بچا لے. یہ نہیں کہا کہ وقت کا پیغمبر ہے، جد الانبیاء ہے، اللہ نے آگ میں پھینکا تھا، اس کو کرامت دیکھ چکی تھی، معجزہ آگ میں پھینکا تھا، صحیح سلامت نکل آیا تھا. اتنی بڑی ہستی ہے، اس کے میں ساتھ آئی ہوں. تو یہ نے کہا ابراہیم بچا مجھے، ابراہیم بچا مجھے. ابراہیم علیہ السلام کیسے مواحد تھے، کیسے مواحد. جب اس منجنیق کے اندر ڈال کے ان کو گھمانے لگے اور پھینکنے لگے اس آگ کے اندر، تو جبرائیل علیہ السلام آئے. اللہ بھی کیسے کیسے امتحان لیتا ہے، کیسے آزماتا اپنے بندوں کو. جبرائیل نے کہا کہ میرے ساتھ یہ میکائیل ہے، بارش کا فرشتہ ہے، اور اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. اگر آپ کہیں تو وہ بارش ہو جائے گی، آگ بجھ جائے گی. ہم آپ کی مدد کرنے آئے ہیں، کوئی مدد کی ضرورت، بارش ہو جائے گی، میں ایک پر ماروں گا، آگ کہیں گی کہیں جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کو دیکھا نا، ایک پر مشرق میں تھا، دوسرا مغرب میں. اتنے لمبے اس کے پر ہیں، وہ ایک پر مارتے اڑ جانا تھا سب کچھ. لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ میرا رب جس طرح راضی ہے میں اسی طرح راضی، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرا رب ہی کافی ہے. یہ نہیں کہا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا، میں تیرے رب کا بندہ ہوں، بلکہ رب نے کہا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا. بی بی سارہ نے اتنی بڑی کرامت اور معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی نبی کو نہیں پکارا. آج تو من گھڑت کرامات لوگ پیش کرتے ہیں اور لوگ ان کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. کلمے کو کیا پہچانا ہم نے، کیا معرفت حاصل کی ہے کلمے کی، کیا جواب دیں گے رب کو جا کے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور کہتے ہیں یار تو بھی کر سکتا ہے. کبھی اسی در پہ، کبھی اس در پہ، کبھی اس در پہ. اللہ نے تھوڑی سی آزمائش ڈالی ہے، شفا نہیں ملی، اب وہ کہتے نہیں رب تو سنتا ہی نہیں، رب تو سنتا ہی نہیں، ہماری سنتا ہی نہیں، چلو اس کے پاس چلتے ہیں جس کی سنتا ہے. بیٹا بیٹی نہیں دیا، چند دن مولوی صاحب سے پوچھیے کیا ذکر کریں، کیا اذکار کریں، نماز پڑھنے کی کوشش کریں، وہ نہیں، رب نہیں دیتا. چلو اس کے پاس جو دلوا دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں پوچھتے ہو ان کو،
جب رب کو مانتے ہو کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ، یہ ہم اللہ کے قریب کر دیں گے۔ کیا آج لوگ شعر نہیں پڑھتے اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں؟ اس کا یہی ترجمہ ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، سورہ زمر ہے آیت نمبر 3۔ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں، ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ اللہ ان کی موڑتا نہیں ہے، ہماری سنتا نہیں ہے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ میں تو ہر بندے کی شارک سے قریب ہوں۔ یہاں کوئی سیڑھی واسطہ وسیلہ کی ضرورت ہے؟ تمہاری شارک سے کوئی چیز قریب ہو، سیڑھی لگاؤ گے کہاں؟ جگہ ہی نہیں بچتی۔ لوگ مثال لیتے ہیں کہ چھت پہ جانا سیڑھی لگانی پڑے گی، بھائی چھت تو 6 فٹ 10 فٹ اونچی ہے نا، لگانی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تیرا رب تو تیرے سے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو سیڑھی کہاں لگائے گا؟ اس کو تو اس کا گناہگار بندہ پکارتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے۔ ولی کی بات نہیں ہو رہی، نبی کی بات نہیں ہو رہی۔ جب بندہ کہتا ہے یا ربی، اے میرے رب، تو وہ اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ وہ کہتا ہے یا عبدی، ہاں اے میرے بندے، بتا کیا چاہتا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں پڑھی کہ رات کے آخری پہر میں وہ آسمان دنیا پہ آ کے اعلان کرتا ہے کہ لے لو شفا، لے لو رزق، مانگ لو میں دینے کے لیے تیار ہوں، مانگ لو اولاد، جس کو اولاد چاہیے، جس کو رزق چاہیے، جس کو مال چاہیے، جس کو تندرستی چاہیے، جس کو غموں سے نجات چاہیے، مانگ لو۔ اس وقت تو مانگتے نہیں ہیں، پھر صبح اٹھ کے کہتے ہیں جی نہیں دیتا ہی نہیں ہے، اور دیتا بھی وہ ہے اور کہتے ہیں دیتا ہی نہیں ہے۔ وہ اگر رحمان اور رحیم نہ ہو نا تو لوگ جب اس کا انکار کریں تو وہ ایسا پکڑے کہ مثال بنا دے، عبرت بنا دے۔ اماں سارا نے کہا کہ یا اللہ مجھے بچا، زیادہ لمبی چوڑی نہ تسبیح پڑھی ہے، نہ ذکر اذکار کیے ہیں، ایک دفعہ دعا مانگی اللہ سے اور اللہ نے اس کو شل کر دیا، اس کے ہاتھ کو جو آگے بڑھنے والا تھا۔ اس نے پھر توبہ کی ہے، معافی مانگی ہے، پھر دعا کی اللہ چلو یہ کہتا ہے کہ میں بعد آ جاؤں گا، اس کو صحت دے دے، پھر اس نے ارادہ کیا ہے، پھر وہ شل ہوا ہے 3 دفعہ۔ اس نے اب دیکھا کہ نہیں میرے بس سے معاملہ باہر ہے، توبہ کی، چھوڑ دیا، جاؤ چلی جاؤ۔ ادھر دیکھا ابراہیم علیہ السلام سجدے میں رو رہے ہیں۔ نبیوں 18,000 نبیوں کا باپ ہے، بیوی کو زوجہ محترمہ کو پکڑ کے لے گئے ہیں، رو رہا ہے رب کے سامنے۔ لوگ کہتے ہیں ان کے پاس بھی پاور ہے، اللہ کی دی ہوئی پاور ہے، اللہ کا دیا ہوا، بھائی یہ نبی ہے، نبیوں کا باپ ہے۔ میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابراہیم میرے باپ ہیں، میں ملت ابراہیمی پہ ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہوں۔ کیسی ہستی ہے کہ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے سارے اولاد سے بھیجے۔ وہ رو رہا ہے، کس کے سامنے رو رہا ہے کہ اللہ میری عزت بچا، اللہ میری بیوی کی حفاظت فرما۔ یہ واقعہ سنانے کے لیے قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ عقائد صحیح کرنے کے لیے۔ اگر عقائد نہیں ہے، مصیبت پڑی ہے اور وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، میں نے یہ بھی سنا بیت اللہ کا طواف کر کے بیٹھا، بخار چڑھ گیا، موسم چینج ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے وہاں جا کے، اور وہ فون کر کے کہتا ہے کہ لاہور والے کے پاس جا کے نا وہ دودھ دے کے دے دو بیٹا مجھے بخار چڑھ گیا ہے، اتر جائے گا۔ وہ تو رب کے گھر میں آ کر پھر غیر اللہ کی طرف لو لگا کے بیٹھا ہے۔ آیا اس کے گھر میں ہے اور تیری لو پیچھے ہی لگی ہوئی ہے، تیرا دل پیچھے ہی ہے، تیری تمنائیں وہی ادھر ہی پوری ہوتی ہیں، تو بھائی اس کلمے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کلمے۔ وہ 3 مزدور، عام بڑی مشہور حدیث ہے، نصاب کی کتابوں میں بھی پہلے ہوتی تھی، یہ پرائمری حصے میں کتابوں میں، صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، اکثر حدیث کی کتابوں میں یہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ کو ان مزدوروں کی بات ہی بڑی پسند ہے،
جو وہ غار میں آ گئے تھے اور سامنے پتھر آ گیا تھا اور انہوں نے کہا کہ اب نہیں بچ سکتے، تمام امیدیں ختم ہو گئی ہیں. اب کیا کہا ہے انہوں نے کہا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ ان کی بات نازل کی اور قیامت تک ممبروں کے اوپر یہ بات سنائی جائیں گی، لوگ سناتے رہیں. انہوں نے کہا فالعصر، ہمارے نشان ختم ہو گئے، ووقع الحجر، پتھر اگے آ گیا، سامنے آ گیا، اوپر آ گیا، ہم دھکا لگائیں تو ہلتا بھی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ عقیدہ پیش کیا ہے، لا ولا یعلم بمقامکم الا اللہ، ولا یعلم بمقامکم الا اللہ. تمہارا اس حالت کو، تمہاری اس کیفیت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ عقیدہ ہے. ولا یعلم بمکانکم الا اللہ. تم غار میں پھنس گئے ہو، گھر والوں کو نہیں پتا، کسی ولی کو نہیں پتا، کسی نبی کو نہیں پتا، کائنات میں کسی کو نہیں پتا، صرف رب کو پتا ہے. ادعو اللہ، اب رب کو پکارو، کیونکہ اس کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اور ایک بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ میں قبر میں دفن ہو جاؤں گا اور پھر بھی میرا پیر مجھے دیکھ رہا ہوگا. کیا عقیدہ ہے؟ مجھے وہاں پر فرشتے مار رہے ہوں گے اور وہ اس کو سنائی دے گی، وہ دیکھ لے گا. دیوار کے بعد تو وہ دیکھ نہیں سکتا ہے، تعارف کرانا پڑتا ہے. گاڑی میں بیٹھ جائے، شیشہ بند کر لے اور بولے تو اس کو آواز نہیں پہنچتی، صرف شیشہ ہے، انچ کا بھی نہیں ہے، 2-4 سوتر کا بھی نہیں، 2 سوتر کا ہے. اور قبر منو مٹی آ جائے گی تو آواز لگائے گا اور وہ آ جائے گا. اس کو تو اپنے حال کا نہیں پتا ہوگا کیا بنے گا. اللہ اکبر. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں گورنروں سے، لوگوں جاؤ، جو اسلام میں داخل اجمی لوگ ہو گئے ہیں، کلمہ تو پڑھ لیا ہے، عقائد کا نہیں پتا، کلمے کو سمجھا نہیں ہے، اسی طرح عقیدوں کے اندر جھول ہے. ہمارا حال بھی یہی ہے، برصغیر میں یہی حال ہے. کلمہ تو کسی نے پڑھا دیا، نسل در نسل کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، عقیدہ نہیں سمجھایا. اب ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے تعویل شروع کر دی. اب نہیں ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. جب یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، شرک کیا ہے؟ یہی تو شرک ہے. گمراہی کیا ہے؟ یہی تو گمراہی ہے کہ یہ راستہ بھی لاہور جاتا ہے، یہ راستہ بھی لاہور جاتا ہے، یہ تو ملتان جاتا ہے، یہ لاہور جاتا ہے. وہ کہتا نہیں یہ بھی لاہور جاتا ہے، یہ بھی لاہور جاتا ہے. کیسے جاتا ہے؟ عقل کے اندھے ہیں، تحقیق کرنی ہی نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، نالج ہی نہیں ہے. کوئی کہہ دے کہ کھانسی کی دوائی بخار بھی اتار دے گی، بھائی کس طرح؟ ڈاکٹر مانے گا ہی نہیں. وہ کہے نہیں. جس کے پاس کلمے کا علم ہے وہ کس طرح مانے گا کہ 2 راستے، 4 راستے، 5 راستے صحیح ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی دے سکتا ہے اور اللہ بھی دے سکتا ہے، کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ کلمے کا علم حاصل کرو اگر نجات چاہیے، اگر اعمال کی قبولیت چاہیے. اگر کلمے کا علم نہیں ہے، کھڑے رہو ایک پاؤں پہ ساری رات، کوئی فائدہ نہیں. پڑھتے رہو 5 نمازیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. ہر سال حج کرو، کوئی فائدہ نہیں ہے. ہر مہینے جا کے عمرہ کرو، کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کلمہ سمجھ کے پڑھنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. ان الحمد للہ نعبده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.